نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون صدق الله العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25واں پارہ سورۃ الزخرف، رکوع نمبر آخری اس سورت کا یعنی رکوع نمبر 7 اور آیت نمبر 84 اور 85 تلاوت کی گئی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا ذکر کیا ہے، اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے، اس ساری کائنات میں اپنے اکیلے الہ ہونے کا ذکر کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، کہ اللہ رب العزت وہی ہے فی السماء الہ، کہ آسمانوں کی مخلوق کا بھی الہ اللہ ہے. یعنی سارے فرشتے اللہ رب العزت کو یہ اپنا الہ مانتے ہیں، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اللہ ہی کے سامنے رکوع اور سجود بجا لاتے ہیں. کیونکہ بعض لوگ مشرکین مکہ فرشتوں کو بھی معبود مانتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، تو اللہ نے یہاں فی السماء ذکر فرما کر فرشتوں کے الہ ہونے کی نفی کر دی کہ آسمانی مخلوق کا الہ بھی اللہ ہے. وفی الارض الہ، فرمایا زمینی مخلوق کا بھی الہ اللہ ہے، کہ زمین کے اوپر ہے یا زمین کے اندر ہے. فرمایا سب کا الہ اللہ رب العزت ہے، معبود اللہ رب العزت ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں. پھر فرمایا وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اللہ ہی کی ذات حکیم ہے، یعنی ہر کام اس کا حکمت پر مبنی ہوتا ہے، ہر کام حکمت سے بھرا ہوتا ہے، خوبیوں سے بھرا ہوتا ہے، اور علیم وہ سب کچھ جاننے والا ہے. یاد رکھنا الہ ہونے کی پہلی صفت خالق ہونا ہے، کہ جو پیدا کرنے والا ہے وہی الہ ہو. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کا وفد عیسائیوں کا آیا تھا، اور ان کے ساتھ جب بات چیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہوئی تو اللہ رب العزت کے محبوب نے پہلا سوال کیا، کیا عیسیٰ علیہ السلام نے اس کائنات کے اندر کسی ایک ذرے یا تنکے کو پیدا کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا وہ خود پیدا ہوئے؟ انہوں نے اقرار کیا ہاں عیسیٰ علیہ السلام خود پیدا ہوئے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو جو تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام الہ ہے، کیونکہ الہ ہونے کے لیے پہلی شرط ہے وہ خالق ہو. کیا ہو؟ خالق. مشکل کشا ہونے کے لیے بھی شرط یہ وہ خالق ہو، کیونکہ مشکل کشا اللہ کی صفت ہے. داتا ہونے کے لیے بھی پہلی شرط یہ وہ خالق ہو، کیونکہ داتا اللہ کی صفت ہے. دستگیر ہونے کے لیے بھی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ خالق ہو، پیدا کرنے والا ہو، اور یہ صفت بھی اللہ تعالیٰ ہے. عالم الغیب، یہ جتنے بھی مدد کے لیے بھی ما فوق الاسباب، کہ جہاں اسباب دنیا کے ختم ہو جاتے ہیں، مدد کے لیے بھی وہی شخص ہے، ذات ہے جو خالق ہو، وہ ذات ہے جو کیا ہو. تو اس لیے اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اس لیے اللہ کے سوا کوئی مددگار بھی نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی داتا دستگیر نہیں ہے. یہ صرف اللہ رب العزت کی شان ہے. اس لیے اللہ کی ذات میں شرک کرنا یہ بھی شرک ہے، اللہ کی صفات میں شرک کرنا یہ بھی شرک ہے.
تو بہرحال اس کی ذات اور صفات میں شرک نہیں کرنا، اس کو وحدہ لا شریک ماننا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت، اپنی بڑائی بیان فرمائی، وَتَبَارَكَ الَّذِي، بڑی ہی بابرکت ذات ہے، بابرکت نام ہے، ذات بھی نام بھی، کس کا بولو؟ اللہ کا۔ اللہ، یہ لفظ اللہ کا ورد کرنا چاہیے، تسبیح کرنی چاہیے، لیکن اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان یوں بیٹھا ہو اور دل پر نگاہ ہو اور دل کہہ رہا ہو اللہ اللہ، دل کا دھڑکنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ایک مشق ہوتی ہے، انسان یوں بیٹھو نا، یہ اصل وہ ناک کے ذریعے یوں تصور کرتا ہے کہ جیسے اگر موم بتی ہے میں اس کو بجھا رہا ہوں، وہ سانس مار رہا ہوتا ہے، لیکن اس سے بعد جب یہ چیز دھڑکتی ہے اور دیکھنے والا دھوکہ کار ہوتا ہے کہ اس کا دل ذکر کر رہا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھی، اس سے دل شل کچھ نہیں کر رہا ہوتا، وہ صرف انسان سانس کو باہر مار رہا ہوتا ہے، لیکن وجود کی حرکت ہوتی ہے، خاص طور پہ پھر یہ گوشت یہ ہے، یہ حرکت کرتا ہے اور دیکھنے والا دھوکے میں چلا جاتا ہے۔ وہ کہہ رہا یہ دیکھو اس کا دل کیا کر رہا ہے، بولو بھائی یہ چکر ہے۔ تو اس لیے دل کی دھڑکن یہ کوئی معاملہ نہیں رہتی، اصل توجہ چیز ہے۔ کیا بولو بھائی کہ اللہ رب العزت کی طرف آپ کی توجہ ہونی چاہیے، لیکن بعد اس کی مشق کر کے نا جی تو بس وہ بےچارے خود بھی پٹڑی سے اتر جاتے، لوگوں کو بھی اتار دیتے، کہتے اس کا دل جاری ہو گیا۔ صحابہ کرام میں کہیں دل جاری ہونے والی حدیث ہم نے نہیں پڑھی، وہ ویسے ہی دل جاری تھا، مطلب اللہ کی یاد میں تھا۔ جس طرح آج کل میرا اور آپ کا دل ہر وقت دنیا میں ہے، بس ان کا یوں ہر وقت دل اللہ کی طرف ہوتا ہے، وہ بھی یہ کام کاج کر رہے ہوتے تھے، لیکن دل کدھر ہوتا تھا؟ بولو اللہ رب العزت۔ جس طرح ہم نماز میں بھی ہو تو ہمارا دل کاروبار میں ہی ہوتا ہے، بس یوں تھا ان کا دل کاروبار میں بھی نماز میں ہوتا تھا، فرق یہ، باقی یہ دل کی دھڑکن شرکن والا چکر کوئی نہیں ہے، اور یہ مطلوب بھی نہیں، کہیں اس کا ذکر نہیں۔ ہاں جی، باقی مختلف روپ ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بڑی بابرکت ذات ہے اللہ رب العزت کی، لہو ملک السماوات والارض، پہلے الہ ہونے کا ذکر کیا، اب یہ ذکر کر دیا کہ وہی مالک ہے آسمان و زمین کا، اس کے علاوہ کوئی ذرے کا بھی مالک نہیں، کسی کے ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ یہ دنیا کے اسباب، یہ اسباب کے درجے میں ایک وقت مقررہ تک آدمی کو اللہ نے دیا ہو، اور آپ جانتے ہیں جب روح نکلتی ہے یہ اسباب یہی رہ جاتے، بندہ چلا جاتا ہے۔ بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ بولو بھائی یہ برتنے کی چیزیں ہیں، استعمال کی چیزیں ہیں۔ جس طرح میں اور آپ کرائے پہ گاڑی لیتے ہیں تو جب تک ہم گاڑی میں بیٹھے مالک ہم نہیں، وہ گاڑی کا مالک بھی ہمارے متحد ہوتا ہے، اب ادھر موڑ لے وہ بیچارہ ادھر موڑ لیتا ہے، حالانکہ مالک تو وہ ہے، کون بولو؟ گاڑی والا۔ لیکن ہم کیا ہے، وہ جتنی دیر ہمارا اس کے ساتھ ایک معاوضہ ہے، معاہدہ ہے، وقت ہے، جہاں پہنچنا ہے، جو منزل ہے، بس اس وقت تک وہ یوں سمجھو کہ ہمارے متحد ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں نہ وہ ہمارے متحد ہے نہ وہ گاڑی ہماری ہے۔ جی اس کے 50-60 لاکھ کی گاڑی ہے، ہم نے 5-10 ہزار کرایہ دینا ہے، تو ہم کس چیز کے مالک ہیں؟ جی تو میرے بھائی یہ ساری کائنات اللہ رب العزت کی ہے، یہ جو چند روزہ زندگی اللہ دیتا ہے وہ کچھ اسباب بھی ہمیں دے دیتا ہے کہ چل استعمال کر لے، صحیح کرے گا تو دیے تو میں نے ہے، اس پر بھی میں تیرے سے راضی ہو جاؤں، اگر میری مرضی کے خلاف کرے گا تو تیرے لیے وبال جان بنتے۔ بس معاملہ اتنا ہی ہے، روح نکلتی ہے تو سارا کچھ یہی رہ جاتا ہے۔ جس طرح ہم لے کے کچھ نہیں آئے تو دنیا سے لے کے کچھ نہیں جاتی، وہ کفن ہے وہ بھی نصیب والوں کو ملتا ہے، وہ لوگ کن کو ملتا ہے؟ ساتھ عمل جاتے ہیں۔ تو میں نے عمل بتا دیا تھا، آنکھ کا دیکھ رہا یہ ایک عمل ہے، صحیح دیکھ رہے ہو یا غلط دیکھ رہے ہو، کان کا سننا ایک عمل ہے، صحیح سن رہے ہیں یا غلط سن رہے ہیں، زبان کا بولنا ایک عمل ہے، آپ صحیح بول رہے ہیں یا غلط بول رہے ہیں، ہاتھ سے کام کرنا ایک عمل ہے، دکانداری ہے، کھیتی باڑی ہے، نشہ چرس بیچنا ہے، عمل ہی ہے نا۔
یہ عمل ہے، پاؤں سے چلنا ایک عمل ہے، مسجد کی طرف چل رہے، سلمے کی طرف چل رہے، بس یہ ساتھ جانے، بولو یہ ساتھ ہے جانے، باقی یہ جو چیزیں ہیں یہیں کی ہیں یہیں رہ جانے، کسی کے ساتھ نہیں جاتی۔ اور آپ جانتے ہیں مرنے کے ساتھ ہی انسان کا نام بھی بدل جاتا ہے اور چیزوں کا وارث بھی بدل جاتا ہے مرنے کے ساتھ۔ جس کو ہم ایک ٹکا دینے کے لیے تیار نہیں، ہمارے مرنے کے بعد ہماری ساری جائیداد کا وہ وارث ہوتا ہے، اس کو سین کی بھی ضرورت ہوتی ہے، انگوٹھوں کی بھی بولو، ہاں جی، رجسٹریوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، مالک اتنی کا ہماری حیثیت ہے۔ بس ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں میں اللہ کو راضی کریں، مال ہے تو اس کے ذریعے اللہ کو کیا کرے، بولو راضی کرے، اپنی ذات پر خرچ کرنا، اس سے بھی اللہ راضی ہوتا ہے، شرط یہ اللہ کی رضا سمجھ کے خرچ کیا جائے، اللہ کا حکم سمجھ کے خرچ کیا جائے، بدن کا حق سمجھ کے خرچ کیا جائے، لوگوں کو دکھلاوا مقصود نہ ہو، کسی کو ذلیل کرنا مقصود نہ ہو، کسی پر ڈانٹ بڑھانا مقصود نہ ہو، اچھا کپڑا پہننا، اچھا کھانا، اچھا لباس، اچھی گاڑی، اچھی رہائش، کوئی منع نہیں اسلام، یہ اسراف نہ ہو، پہلے اللہ کے حق پورے کیے ہوئے ادا ہو، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عزیز و اقارب، رشتہ دار، ماں باپ، بیوی بچے، ان کے حق ادا کیے ہو، بس ٹھاٹ باٹ کے لیے تو میرے بھائی روٹی کھانا بھی منع ہے، روٹی کھانا بھی منع ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مالک بھی آسمان و زمین کا کون ہو، اللہ فرماتے ہیں میں، پھر فرمایا وما بینہما، یہ جو میں اور آپ چل پھر رہے ہمارا مالک بھی کون ہے، بولو اللہ۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، سا کہتے ہیں گھڑی کو، تو گھڑی سے مراد قیامت کی گھڑی، اللہ فرماتے ہیں وہ قیامت کی گھڑی بھی ہمارے علم میں ہے، کب آنی، یہ بڑی واضح بات ہے، انبیاء کو بھی نہیں پتا تھا، یہ بات ذہن میں رکھیں، خود پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں جبرائیل نے پوچھا تھا، حدیث جبرائیل مشہور حدیث ہے، ہاں جی، بعض لوگ یہ خواہ بحث کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی علم حاصل تھا، ذرے ذرے کا علم حاصل تھا، جبکہ حدیث مبارکہ میں حدیث جبرائیل، یعنی حدیث مبارکہ یہ حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل امین ایک انسانی شکل میں ہے، بڑا سفید لباس پہنا ہوا، ایک دہیا قلبی تھے، بڑے خوبصورت نوجوان، ان کی خوبصورتی کا حال یہ تھا، یاد رکھنا جب جہاں سے یہ گزرتے تھے عورتیں چھتوں پہ دروازوں پہ جہاں ہوتی رک جاتی ان کو دیکھتی تھی، اس لیے ان کے ہاتھ میں چھتری ہوتی تھی، جدھر سے کوئی عورت دیکھنے لگتی ادھر یوں چھتری کر دیتی، خود تو نہیں دیکھتے ہی تھے، ان کو بھی نہیں دیکھنے دیتے، بس ادھر سے کوئی عورت ہے کیا کر لیتے، بولو یوں آگے چھتری کا، جبرائیل امین ان کی شکل میں آتے تھے، کیا نام ہے، حضرت دہیا قلب، یہ آپ ذہن میں رکھیں۔ تو بہرحال تشریف لائے جبرائیل امین، حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے، تو جبرائیل امین بے تکلف ہو کے، حالانکہ صحابہ کرام تو ذرا دور بیٹھتے تھے ادب، لیکن جبرائیل امین آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے مبارک کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا دیے، اور آتا یوں اپنے ہاتھ بھی یوں رکھ لیا آگے بڑھ کے، اور صحابہ تو فرماتے ہم بڑے حیران ہوئے، نہ جان نہ پہچان، یعنی جانتے نہیں تھے کون ہے، اور اتنے بے تکلف، اور پھر سوال شروع کر دیے، حضور یہ بتائیں ایمان کیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف کی، پھر اسلام کا پوچھا اس کی تعریف کی، پھر احسان کا پوچھا اس کی تعریف کی، پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں قیامت کب آئے، حضور نے فرمایا جتنا پوچھنے والے کو پتا اتنا ہی بتانے والے کو پتا، مطلب جبرائیل جی تجھے نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا، کیونکہ وہی تو ہی لے کر آتا ہے، اور آج تک تو نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ قیامت فلاں دن فلاں لمحے فلاں گھڑی فلاں سن میں آ رہی ہے، یہ لوگ ویسے ڈراتے رہے 2025 میں قیامت آ جائے، 2030 میں آ جائے، چھوڑتے رہتے نا میرے بھائی، تو یہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں فرمایا، نہیں بتایا۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے میں بڑا حیران تھا کہ یہ بندہ مسافر بھی نہیں لگتا، صاف سفید کپڑے جیسے ابھی پہنے، جبکہ مسافر آئے تو اس کے کپڑے گرد و غبار سے بھرے ہوتے تھے، باہر سے آنا تھا، مکہ کا رہنے والا بھی نہیں،
کیونکہ ہم سب کو جانتے ہیں، سارے گھروں کو جانتے ہیں یہ ہے کون. پھر سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے. حضور جب ارشاد فرماتے کہتا ہے صدقت، آپ نے سچ کہا. تو اگر اس کو پتا تو پوچھتا کیوں ہے؟ اگر پوچھتا ہے تو تصدیق بھی کرتا ہے جیسے اس کو پتا بھی ہے. کہتے مجھے بڑا تعجب ہوا، لیکن جب چلے گئے جبرائیل امین تو حضور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا تعجب میں دیکھ کے صحابہ کو، عمر جانتے ہو یہ کون ہے؟ عرض کیا حضور نہیں جانتا، لیکن حیران بھی ہوں، بڑے سیاہ بال ہیں اور پانی ٹپک رہا ہے جیسے بھی نہا کے آئے، یوں لگتا ہے ساتھ ہی کھا رہا ہے، لیکن ہم جانتے نہیں یہاں کے یہ رہنے والا بھی. فرمایا جبرائیل امین ہے تو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے. یعنی ایک انداز یہ بھی تھا کہ صحابہ کی مجلس میں سوال جواب، یہ بھی ایک انداز ہے. ہاں جی. تو بہرحال فرمایا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے. مطلب کیا؟ کب آنی ہے، کون سا دن ہوگا، کون سا لمحہ ہوگا، کون سی گھڑی ہوگی، کون سا سن ہوگا، کس کو پتا؟ بولو اللہ رب العزت. اب عام ذکر کیا جاتا ہے کتابوں میں جیسے جمعہ، کون سا جمعہ ہوگا، کس مہینے کا ہوگا، کسی کو خبر نہیں. ہاں جی. ہاں نشانیاں بتا دی کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی، بکریاں چرانے والے محل بنا کے بیٹھے، پیسے کی فراوانی ہو جائے گی، لوگ ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے بڑے بڑے پلازے کرے گا. آج ہے گانا عام ہو جائے گا، سننے سے بچنا بھی چاہو گے تو بچنا کیا ہوگا؟ مشکل. عورتوں کے سر کے بال اونٹ کی کوہان کی طرح ہو جائیں گی، یعنی جوڑے لگا کر یوں پر کریں گے گدی نظر آئے گی. عام ہے. عورتیں برہنہ ہوں گی. 3 صورتیں بیان فرمائی. باریک کپڑا ہوگا، کپڑے سے مقصد جسم ڈھانپ رہا ہے لیکن اس سے جسم ڈھپے گا نہیں، الٹا نظر آئے گا. یا فرمایا مختصر ہوگا، جس طرح اتنے بال، شلوار جہاں مجھے اور آپ کو رکھنی چاہیے وہاں عورتوں کی ہے، یا عورتوں کی ہونی چاہیے وہاں میری اور آپ کی. اللہ رحم فرما، الٹ ہو گیا. اور کیا فرمایا؟ یا اتنا ٹائٹ ہوگا کہ جسم کی بناوٹ کیا ہوگی؟ بولو 3 صورتیں موجود ہیں. 3 صورتیں آج کیا بولو بھائی موجود ہیں. تو بہرحال اللہ رب العزت فرماتے اور بھی ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کا آخر انجام یہ کہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. لیکن میرے بھائی خالی ہاتھ نہیں جانا، کچھ لے کر جانا ہے. کیا لے کر جانا ہے؟ اللہ کی رضا والے اعمال. کیا لے کے جانا بولو بھائی؟ ہاں اللہ کی رضا والے اعمال وہ لے کر جانے، پھر انشاءاللہ موجے ہی موجے ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.